اگر آپ اس وقت آپ کی موت آئے گی، موت پہ تو آپ کو یقین ہے نا، یقین ہے نا، اس رب کے پاس جائیں گے، کیا لے کے جائیں گے جب آپ نے اللہ کا حکم ہی نہیں مانا؟ تو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پردے کو پسند کیا، اس میں رب کا حکم بھی ہے، رب کی محبت بھی ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو ہیلمٹ والی بتائی، وہ سیفٹی کے لیے تھا۔ اللہ جانتا تھا کہ شاید یہ مومن عورتیں نہ پردہ کریں، لیکن اللہ نے ہم پہ فرض کر دیا، لاگو کر دیا، تاکہ ہمیں کوئی اور نہ دیکھ سکے، ہمیں چھپا لیا۔ ہم کتنے خوبصورت ہیں الحمدللہ۔ جب میں نے پردہ کیا اس کے بعد سے مجھے لگا میرے سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ میں الاؤ نہیں کرتی کسی غیر محرم کو کہ اس کی نظریں مجھ پہ بھی پڑیں، میں الاؤ نہیں کرتی سب کو، میں کھلی بھی نہیں ہوں سب کے سامنے۔ الحمدللہ مجھے اللہ نے چھپا لیا۔ آپ دیکھیں نقاب جو ہے صرف آپ کی سکن کو بھی خوبصورت کرتا ہے۔ جب آپ جیسے ڈائمنڈ کے نیکلس ہوتے ہیں نا، ان کو آپ بند کر کے کسی ڈبے میں رکھ دیتے ہیں، اس کو جب بھی کھولیں گے اس کی چمک خراب نہیں ہوتی۔ تو جو مومن عورتیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہیں وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ وہ اپنے مردوں کے لیے تو شہزادیاں ہوتی ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ان کے اوپر کسی اور کی نظریں نہیں پڑی ہوتی۔ تو وہ رب جو آپ سے محبت کرتا ہے، وہ رب جو آپ کو پال رہا ہے، وہ رب جو آپ کے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، وہ رب جس نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، وہ رب جس کی وجہ سے آپ اس وقت مجھے آج سن رہے ہیں، وہ رب آپ کو قرآن میں حکم دیتا ہے۔ یہ سب بتانے کا مقصد کیا تھا کہ جب ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، رب کو پہچانتے ہیں، تو اس کے حکم کی قدر بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ کے باس ہیں نا، آپ ان کی بڑی قدر کرتے ہیں ورنہ آپ کو نکال دیں گے۔ تو وہ جو دنیا ہے نا جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، وہ اس رب کی کائنات ہے، وہ جو وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، جو ہر چیز پہ قادر ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں تو وہ باس ہے آپ کا، وہ بادشاہ ہے، لیکن وہ حکم وہی دیتا ہے جس میں آپ کا فائدہ ہے۔ آپ کو پردہ کروا کے رب کو کیا ملے گا؟ بتائیں، سوچیں ذرا، کیا ملے گا؟ وہ رب آپ کو یونیک کرنا چاہتا ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے آپ کو دنیا کی ڈسٹ سے، دنیا کی بری نظروں سے۔ اور اللہ کا کیا حکم ہے آپ سنتے ہیں، آپ کو یوں لگے گا جیسے یہ آیات ابھی آپ کے لیے اتر رہی ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور دیگر اہل ایمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے وہ جلد پہچان لی جایا کریں گی اور اس سے انہیں ستایا نہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا مغفرت والا، بڑا رحمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا آپ ہیں اہل ایمان میں؟ آپ ہیں ان عورتوں میں؟ بتائیں مجھے۔ اللہ نے یہ آیات آپ کے لیے نازل کی ہیں۔ اگر آپ ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں تو اوڑھ لیں چادریں، لٹکا لیں اپنے چہروں کے اوپر، تاکہ پہچان لی جائیں کہ یہ وہ عورت ہیں، یہ وہ چنی ہوئی بندیاں ہیں جن کو اللہ نے اہل ایمان کہا ہے، اہل ایمان عورتیں کہا ہے۔ الحمدللہ آپ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے دور جاہلیت میں کیا تھا؟ عورتیں دوپٹے نہیں لیا کرتی تھی، ان کا سینہ کھلا ہوتا تھا، لیکن جو معزز عورتیں تھیں وہ اپنے آپ کو تب کے زمانے میں کور کر کے رکھا کرتی تھی۔ تو یہ جو نقاب ہے، جو پردے کا حکم ہے، یہ لیٹسٹ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا لیٹسٹ فیشن کرنا، یہ آپ کا لیٹسٹ ہے۔ اور جو لوگ اس وقت اپنے سینے کھول کے چادریں اڑا کے پھرتی ہیں، وہ ہیں جہالیت، جاہل عورتیں، جو اس زمانے کی عورتیں تھیں، رائٹ، جو اپنے آپ کو یوں ہی سب کے سامنے پیش کر دیا کرتی تھی۔ تو آپ اگر اہل ایمان ہیں تو آج آپ نے رب کی آیات سن لی ہیں کہ رب نے آپ کو کیا کہا ہے۔ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں، اوپر سے لے کے نیچے تک اپنے آپ کو کور کر لیں، پھر دیکھیں آپ کا رب آپ کو نہ صرف آپ کو معاف فرمائے گا بلکہ کیا کہا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا مغفرت والا، بڑا رحمت والا ہے، وہ رحمت کے خزانے آپ پہ کھول دے گا۔ نہ فکر کریں کسی کی، بس اہل ایمان عورتوں میں سے بن جائیں۔ سورہ نور میں کیا آتا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں۔ الحمدللہ کس کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے وہ تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں ضرور ڈسکس کریں گے، لیکن آج اپنے رب کا حکم سن لیا۔ وہ رب جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ آپ سب جو سن رہی ہیں وہ چھپ جائیں اللہ کی رحمت میں۔ آپ سب کے لیے نہیں ہیں،
رب کے آگے ہاتھ اٹھائیں، جو ہو گیا اس پہ اللہ سے معافی مانگیں اور آگے بڑھیں، قدم بڑھائیں. ایک قدم آپ اللہ کی طرف بڑھائیں گی، اللہ 10 قدم آپ کے پاس بڑھائے گا. الحمدللہ. تو اگر آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، تو بس پردہ کر لیجئے. یہ لوگ جو ہے نا جو آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے حسن کی، اور آپ کو دیکھ کے کمنٹ پاس کرتے ہیں آپ ایسی ہیں یا ویسی ہیں، یا خود آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ یہ کچھ نہیں دیں گے. وہ رب آپ کو جنت دے گا، وہ رب آپ کو جنت دے گا، جنت الفردوس دے گا. وہ رب آپ کو اپنا دیدار کروائے گا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جسٹ امیجن. میں اپنی زندگی میں سوچتی ہوں یا رب العالمین، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں یا رب العالمین. بڑا دل کرتا ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اسے دیکھیں. یا رب العالمین، تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تو نے مجھے چھپا لیا. میں کیا تھی اور تو نے مجھے کیا بنا دیا. تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ غلط نظریں میرے چہرے پہ پڑے ہی نہ، تو کیوں نہیں ہم ملنا چاہیں گے؟ وہ رب جو جس سے میں یہاں ہاتھ اٹھاؤں اور وہاں وہ میری دعا سنتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو رب کے حکم پہ چلتا ہے پھر رب اس کے لیے پوری دنیا اس سے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے. آپ ایک حکم مان کے دیکھیں. یہ پردہ سیریز میں نے کیوں سٹارٹ کی کہ میں اللہ کا ایک حکم مانا، اللہ میری زندگی بدل دی. میں نے جب یہ آیات سنی، میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بھی بتاؤں گی. تو جب یہ مجھے آیات سنائی گئی، میری ایک فرینڈ تھی اور اس نے مجھے آج بھی یاد ہے، رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا اور اس نے مجھے یہ آیات سنائی اور میں رو رہی تھی اور میں کہتی بس یہ چپ کر جائے، مجھے نہ سنائے. ہاں مجھے تب قرآن کا فہم نہیں تھا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ آیات میرے لیے ہیں. آج میں نے سن لیا تو میں اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتی. میں رب سے اپنی باتیں شیئر کرتی تھی، رب سے میری دوستی تھی. تو میں کہا میرا رب مجھے سنا رہا ہے، میں کیسے اسے پیچھے ہٹ سکتی ہوں؟ اور پھر میں نے کہا یہ کسی طرح سے میری دوست چپ ہو جائے، اور وہ چپ ہو گئی اور میں رو رہی تھی بہت زیادہ. تو 1 ہفتہ گزر گیا اس بات کو، تب میں نے پردہ نہیں کیا تھا. لیکن 1 ہفتے بعد ٹھیک جمعرات کی رات، اگلے دن جمعہ تھا، تو اس نے مجھے دوبارہ سے آیات میری فرینڈ نے مجھے بتائی. اور جب یہ کہی آیات میں نے سنی، سورہ نور کی، سورہ احزاب کی، تو میں نے کہا بس مجھے نہ آگے دیکھا نہ میں نے پیچھے دیکھا. میں نے کہا بس آج میں نے کرنا ہے. وہ جمعے کا دن تھا. الحمدللہ میں مسجد میں انٹر ہوئی، میں کمپلیٹ پردے میں تھی فرام ہیڈ ٹو ٹو. الحمدللہ میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. ہاں پرابلمس میں نے فیس کی جن کو میں آگے بتاؤں گی، لیکن میں نے چوز کر لیا دیٹس اٹ. اللہ نے کہہ دیا کچھ نہیں آگے کر سکتی بس، اور چھپا لیا اپنے آپ کو. رب کی رحمت ہوئی مجھ پہ، رب نے مجھ پہ بہت کرم کیا. دین میں رب العالمین نے مجھے بہت آگے لے کے گیا. اتنے اچھے محبت کرنے والے ساتھی عطا فرمائے، عزت دی. یہاں کوئی دعا مانگو ہو نہیں سکتا میرا رب میری دعا نہ سنے. جوانی میں جب آپ اللہ کے حکم پہ چلتی ہیں تو آپ باقی لوگوں جیسی نہیں ہوتی. بڑھاپے میں تو کچھ لوگ، کافی لوگ دین کی طرف آ ہی جاتے ہیں، تسبیحاں پکڑ ہی لیتے ہیں، خیر وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. لیکن جوانی جو کہے کہ یا رب یہ تیرے لیے ہے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ ہر چیز آپ کو لٹائے گا، ہر چیز آپ کو دے گا، کسی چیز کی آپ کو کمی نہیں ہونے دے گا. وہ رب میں کہتی ہوں نا آپ کو ہواؤں میں اڑائے گا. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ میں نے سب کچھ آپ کے لیے بھی چنا کہ رب العالمین، آج یہ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں رب کے آگے رو رہی تھی، یا اللہ تو نے مجھے چنا تو ان بندیوں کو چن لے. یا اللہ یہ جو آج باتیں سننے والی ہیں، تو میں نے کہا یا رب العالمین جو بھی سنے یا اللہ اس کو بھی تو چن لے. یا اللہ تو چن لے، کیونکہ چننا اللہ نے ہے، میرا کام آپ کو صرف بتا دینا ہے. وہ رب ہوگا جو آپ کو چن لے گا. تو آج آپ نے اپنے رب کا حکم سن لیا. وہ رب جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈال لیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے اوپر آج اوڑھنیاں ڈال لیں گی اور اللہ کی رحمت میں چھپ جائیں گی اور یونیک ہو جائیں گی اور زیادہ ماڈرن ہو جائیں گی. الحمدللہ. کیونکہ پردہ سب سے زیادہ ماڈرن ہے، یہ دوہرے جاہلیت والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے قبول فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. انشاءاللہ کل نیکسٹ سیشن کے ساتھ آؤں گی. آج کا سیشن میں یہاں ہی ختم کرتی ہوں. کسی قسم کا کوئی کویشچن ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، ڈسکس کرنا ہے، مجھے پتہ آپ بہت کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہیں، اور اگر آپ اپنی پردے کی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتی ہیں تو ڈو ٹیکسٹ می، مجھے ٹیکسٹ کریں. آئی ایم پاکستان پہ کر سکتی ہیں، موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ میں اپنے سیشن میں ضرور اس کی ایک ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ کہ آپ نے کیسے پردہ کیا. آپ کی سٹوری سب کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی موٹیویٹ ہوں، بالکل اس طرح سے جیسے میں آپ سے اپنی سٹوری شیئر کر رہی ہوں. الحمدللہ. کوئی بھی کویشچن ہو ضرور پوچھیے گا. اپنی دعاؤں میں آپ نے بہت سا یاد رکھنا ہے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، جن کی وجہ سے میں آج آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہمارے جتنے اس سے پہلے گناہ ہو گئے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ معاف کر دے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔